اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی توبہ۔ وہ شخص شہر ریاض میں رہتا تھا اور فضول زندگی بسر کر رہا تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی بہت کم معرفت تھی۔ کئی سال سے اس نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا تھا اور خدا کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسی تھی کہ اس کی توبہ کا سبب اس کی کم عمر بیٹی ہوئی۔ وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، میں اوباش دوستوں کے ساتھ رات گزارتا تھا، اپنی مسکین بیوی سے قطع تعلق رہتا۔ میرے اس رویے سے وہ جس قدر تنہائی، تنگی اور المناک صورتحال سے دوچار رہتی، اسے اللہ ہی جانتا ہے۔ میں ایسی وفادار رفیقہ حیات کے حقوق ادا کرنے سے انتہائی کوتاہی برتتا تھا۔ اس نے مجھے سمجھانے اور راہ راست پر لانے میں کوئی فرد گزاشت نہ کیا، لیکن بے سود۔ ایک رات جب میں فضول شب باشی سے گھر لوٹا تو گھڑی سحری کے 3 بجے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی اور چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں خواب گوشت کے مزے لے رہی تھیں۔ میں دوسرے کمرے میں چلا گیا تاکہ رات کا باقی حصہ VCR سے زولیدہ فلمیں دیکھ کر گزاروں۔ حالانکہ وہ بابرکت وقت ہوتا ہے جب ہمارا رب عزوجل آسمان اور دنیا پر نزول فرماتا ہے، آسمان سے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کیا کوئی دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کوئی سائل ہے کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ وہ میری ننھی بیٹی تھی جس کی عمر 5 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے اس کی طرف تعجب اور حقارت کی نظر سے دیکھا۔ وہ مجھ سے پہلے ہی بولنے لگی، ابو جان، شرمناک بات ہے، اللہ سے ڈریے۔ اس نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے، پھر دروازہ بند کر دیا اور چلی گئی۔ میرے وسان خطا ہو گئے۔ میں نے ویڈیو فلم بند کی اور حیرانی کے عالم میں بیٹھ گیا۔ اس کی باتیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں، قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی۔ میں اس کے پیچھے گیا تو وہ اپنے بستر پر دوبارہ سو چکی تھی۔ میں نے ایک مجنون کی طرح صبح کی۔ مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ چند لمحات گزرے تھے کہ قریبی مسجد سے مؤذن کی آواز گونجی جو بھیانک رات کے سکون کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ میں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے اندر نماز کا شوق تھا نہ رغبت، بس چھوٹی بچی کے الفاظ میرے قلب و روح کو بے چین اور مضطرب کیے ہوئے تھے۔ نماز کی اقامت ہوئی تو امام نے تکبیر کہی اور قرآن مجید کی تلاوت کی۔ وہ سجدے میں گیا تو میں نے بھی اس کے پیچھے سجدہ کیا۔ جو ہی میں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے اس کا سبب معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور 7 سال میں یہ میرا پہلا سجدہ تھا۔ یہ آہ و بکا میرے لیے خیر و بھلائی کی چابی ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے ساتھ ہی میرے دل سے ہر کفر اور نفاق اور فساد جاتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایمان میرے اندر سرایت کرنا شروع کر گیا ہے۔ نماز کے بعد میں تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھا، پھر اپنے گھر کی لوٹ آیا۔ میں نے نیند کا ذائقہ نہیں چکھا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ جب میرے دوست نے صبح سویرے مجھے کام پر پایا تو بہت تعجب کیا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے میں کام پر تاخیر سے پہنچتا تھا۔ اس نے مجھ سے اس کی وجہ دریافت کی تو میں نے رات کی ساری کہانی سنائی۔ اس نے کہا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اس ننھی بچی کے سبب تجھے خواب غفلت سے بیدار کیا اور ملک الموت کے بھیجنے سے پہلے ہی تیرے حالات بدل دیے ہیں۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو میں بہت تھک چکا تھا کہ کافی دیر سے سویا نہیں تھا۔ میں نے معذرت سے اپنا کام دوست کے سپرد کیا اور گھر کی طرف لوٹ آیا کہ تھوڑی دیر آرام کر سکوں۔ مجھے اپنی ننھی بیٹی کو دیکھنے کا بہت شوق تھا جو میری ہدایت اور رجوع اللہ کا باعث بنی تھی۔ میں اسی شوق کو سینے میں چھپائے گھر کی طرف لوٹا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ہوا سے بھی تیز چل رہا ہوں۔ جب گھر پہنچا تو خلاف معمول میری بیوی گھر کے سامنے کھڑی تھی اور مجھے دیکھ کر چلائی، تم کہاں تھے؟
میں نے کہا کام پر۔ اس نے کہا ہم نے تجھے بہت زیادہ فون کیے، تم نہیں ملے، کہاں تھے؟ اس نے کہا میں اپنے کام والی جگہ پر واقع مسجد میں تھا۔ ہوا کیا ہے اور اس وقت دروازے کے سامنے کیوں کھڑی ہو؟ وہ بولی تیری بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ وہ آدمی بولا صدمہ اتنا ہولناک تھا کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ مجھے اس کی وہی بات یاد آ رہی تھی، ابو جان شرمناک بات ہے، اللہ سے ڈریے۔ ابو جان شرمناک بات ہے، اللہ سے ڈریے۔ اس نے کہا میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور بتلایا کہ جو بیٹی میرے ظلمات سے نور کی طرف آنے کا سبب بنی تھی وہ وفات پا گئی ہے۔ اس کا دوست جلدی سے آیا، پھر اس نے اپنی بیٹی کو غسل دیا، کفن پہنایا اور مسجد میں لے گئے۔ اس کی نماز جنازہ ادا کی اور قبرستان لے گئے۔ اس کے دوست نے کہا اپنی بیٹی کو لحد میں اتارو۔ اس نے اپنی بیٹی کو لیا، دفن کیا اور ارد گرد موجود لوگوں سے کہہ رہا تھا میں اپنی بیٹی کو نہیں بلکہ اس نور کو دفن کر رہا ہوں جس نے اللہ کی جانب میرا راستہ روشن کر دیا۔ اس بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کا سبب بنایا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی جنت میں اکٹھا فرما دے۔ سب لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ قریب تھا کہ غم سے ان کے دل پھٹ جاتے۔ معزز بھائیوں، انسان کو معلوم نہیں کہ موت کا فرشتہ کب اس کے پاس آئے۔ موت چھوٹے اور بڑے کو نہیں جانتی۔ فرمان باری تعالیٰ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی طرف تیز قدموں سے چلیں اور سچی توبہ کریں۔ شاید زندگی کا آخری وقت ہو اور رحمان کی جنت ہماری جزا بن جائے۔